بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان دیا کہ امریکہ پاک افغان بارڈر پر سیکورٹی کے لیے فنڈ دینے کا خواہاں ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، میرا بلاول بھٹو سے ایک سوال ہے کہ ایک فنڈ امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کے لیے بھی دیا تھا، جو پوری دنیا پاکستانی قوم نے دیکھا، جس فنڈ کو سندھ ہاؤس میں تقسیم کیا گیا اور لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کے ضمیروں کا سودا کیا گیا، نوٹوں کے بدلے سپورٹ مانگی گئی، جس کے رزلٹ جس کا یہ نکلا کہ پاکستان میں چلتی حکومت کو گرا دیا گیا، اس کو چینج کر دیا گیا، جس کو آج کی امپورٹڈ حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن آج تک یہی سناتی آ رہی ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اتارا۔ تو ناظرین کرام، بلاول بھٹو کا یہ بیان کہ امریکہ پاک افغان بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے فنڈ دینے کا خواہاں ہے، تو یہ فنڈ کا اسی فنڈ کا جو پہلے دیا ہوا ہے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن جو کروایا امریکہ نے فنڈ دے کر، یہ اسی کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ اسی سے کڑیاں ملتی ہیں کہ اس افغانستان سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں جو ایک اسلامی ملک ہے، جس سے امریکہ کی فوجیں نکلوانے میں پاکستان نے کردار ادا کیا، اور جس میں نئی حکومت کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان نے تعاون کیا اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اور ناظرین کرام، اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، جب تک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت رہی تب تک نہ ہی کوئی افغانستان میں پاکستانی سفارتخانے پہ حملہ ہوا، نہ ہی افغان سرزمین سے ملک پاکستان کے کسی جگہ کسی شہر پہ حملہ ہوا، نہ ہی جو باڑ ہے وہ لگائی ہوئی ہے بارڈر پہ وہ توڑنے کی کسی نے جرات اور ہمت کی۔ آج یہ اسی فنڈ کا نتیجہ نظر آتا ہے، اسی رجیم چینج آپریشن کے ساتھ یہ کڑیاں ملتی نظر آتی ہیں۔ جو فنڈ یہاں دیا گیا، جو کندھے وہ فنڈ یا جو ہاتھ وہ فنڈ دینے میں استعمال ہوئے، آج ان کی حکومت تو قائم ہے لیکن پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے سفارتخانے پہ حملے ہو رہے ہیں افغانستان کی سرزمین میں، تو آج جو باڑ لگی ہوئی وہ توڑی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، پہلے تو اس فنڈ کا نتیجہ ہی ہم بھگت لیں تو بڑی بات ہے۔ نیا فنڈ جو دیں گے اس میں بھی وہ فنڈ صرف فنڈ نہیں دیتے، اس میں شرائط اپنی رکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے شرائط رکھی تھی کہ خان کی حکومت گرائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، پاکستانی قوم کو کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے جس میں پاکستانی قوم کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے۔ تو ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں سیاست کی۔ تو طلال چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستانی سیاست کا محور اور مرکز نواز شریف صاحب ہیں۔ تو طلال چودھری صاحب، آپ یہ اگر جملہ اس میں تھوڑی سی درستگی کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی کرپشن کے محور اور مرکز شریف فیملی ہے، پوری فیملی کا لکھ دیتے تو لوگ یقین کر لیتے، لیکن اگر آپ سیاست کا محور اور مرکز لکھنا چاہتے ہیں تو ادھر ایڈ کر لیں سیاست کا محور اور مرکز تو عمران خان صاحب ہیں۔ اس میں تو کوئی ابہام نہیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، جس جگہ پہ بھی دیکھیں گے وہاں کپتان کے چرچے ہوتے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے کوئی بھی پاکستانی اپنے طور پر دیکھ لیں تو محور اور مرکز سیاست کے اگر ہیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ تو ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل سینئر ترین صحافیوں سے ملاقات کی
اور انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں جنرل الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ تو ناظرین اکرام خشاش بشاش تھے، وہ خوش تھے، چہرہ ان کا جو ہے وہ روشن تھا، تو مسکرا رہے تھے، چہرے پہ خوشی بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ تو ناظرین اکرام اس میں اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں باقاعدہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اور صدر مملکت، کیونکہ پل کا کردار ادا کیا ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے، تو نواز شریف صاحب نے اپنا قاصد رکھا ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب، تو بہت زیادہ معاملات جو الیکشن کے حوالے سے ہیں وہ طے پا چکے ہیں۔ یہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں۔ اس میں اگر تین بڑوں کی حامی، تین بڑے اس میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ الیکشن جلدی جو ہے وہ پاکستان کی ڈوبتی معیشت کے لیے، پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے الیکشن جو جنرل الیکشن ہے وہ بہت ضروری ہو چکا ہے، یہ تمام فریقین کو سمجھ آ چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام اس میں اس بات کی بھی گواہی ملتی ہے، کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے پہلے تو جس طرح حکومت اپوزیشن کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے وہ کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں تو آئیں، ایوان میں آئیں، بیٹھ کر بات چیت کریں، معاملات طے کریں، اس کے بعد الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف بالکل رضامند ہو چکے ہیں، ان کے معاملات طے پا چکے ہیں مکمل۔ اگر کچھ رکاوٹ ہے، کون سے فریق ہیں وہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں نئے الیکشن ہوں، یہی اسمبلی مدت پوری کرے، تو وہ ہیں جناب محترم آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو اس کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو زرداری صاحب کو تو امید ہے کہ ہماری آئندہ بھی سندھ میں حکومت بن جائے گی اور ہم دوبارہ اقتدار میں سندھ میں آ جائیں گے، لیکن اگر کسی کو امید نہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، جن کو عرصے کے بعد ان کے بیٹے کو وزارت ملی اور بھی دیگر ان کے پارٹی ممبران کو، رشتہ داروں کو وزارتیں ملیں، عہدے ملے، تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ان کا تھوڑا سا تکیہ ہے تو صرف اور صرف بلوچستان پہ ان کی نگاہ ہے کہ بلوچستان میں اب ہم کچھ نہ کچھ کامیابی سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین اکرام الیکشن جو ہے وہ تقریباً اپریل میں ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، جو 11 جنوری سے پہلے انہوں نے لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ لیں گے اعتماد کا تو عدالت میں جب کوئی فیصلہ ہوگا تو عدالت کے پاس یہ جواز نہیں بچے گا کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اکثریت شو کرنے کے لیے اعتماد کے ووٹ کا فیصلہ کیا ہے، جو بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تو اعتماد کا ووٹ لیں گے، 11 جنوری تک انہوں نے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی۔ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ اسمبلیاں ایک دفعی تحلیل ہوں گی اور تمام کے تمام جنرل الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی مقررہ تاریخ پر ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے کے پی کے یا پنجاب میں الیکشن ہوں، ضمنی الیکشن ہوں، نہیں، بلکہ جنرل الیکشن ایک ہی تاریخ کو مقررہ وقت پر ہوگا، جو تقریباً اپریل میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ نواز شریف پارٹی اور پی ٹی آئی میں یہ بات بہت حد تک طے پا چکی ہے کہ الیکشن نیا جو ہے وہی حل ہے، کیونکہ نون لیگ کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے کہ آئندہ جس نے بھی حکومت بنانی ہے اسے بڑے چیلنج درپیش ہوں گے، کیونکہ ملک پاکستان نے اگلے 3 سال میں پاکستانیوں 73 ارب وہ قرض دینا ہے، جو تقریباً ایک ماہ کا 2 ارب بنتا ہے، تو ہر ماہ میں 2 ارب کی قسط قرض کی دینی ہے۔ تو جس نے بھی حکومت بنانی ہے اس کے لیے بڑے مسائل سامنے آئیں گے۔ تو نون لیگ نے بھی یہ سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ آنے والی حکومت تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو ٹھیک ہے الیکشن کرائیں، ان کو حکومت دیں، دیکھتے ہیں پھر کیسے سنبھالیں گے، کیونکہ واقعی بہت مشکل کام ہے، جتنا کہ پاکستان کی معاشی حالت جاری ہے، تو ڈالر کا ریٹ جا رہا ہے، بالکل معیشت تباہ ہو چکی ہے، کوئی فنڈ نہیں، ان کو کوئی امداد دینے کو تیار نہیں ہے، تو معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال
یہ بات معاملات ان کے آپس میں طے پا چکے ہیں۔ دوسری جانب آج کے دن پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں بھی جانا تھا، اعلان کیا تھا انہوں نے کہ ہم اسپیکر صاحب آپ وہاں پہ ہی بیٹھنا، کہیں آگے پیچھے نہ ہونا، کوئی بہانہ نہ آپ لگا لینا کہ میں فلاں جگہ تھا ہوں، مجھے پہلے نہیں بتایا گیا۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمام اپنے جو 126 امیدوار ہیں ان کے قومی اسمبلی کے، انہوں نے آج جانا تھا، لیکن اسی کے ساتھ کڑی ملتی ہے کہ الیکشن ایک دفعہ ہی ہوں گے، بات چیت طے پا چکی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اس آج کی جو قومی اسمبلی میں انٹری تھی اس کی بھی ڈیٹ کچھ بڑھا دی ہے۔ اب انہوں نے 28 تاریخ کو اجلاس طلب کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے جو MNAs حضرات ہیں ان میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے باقاعدہ، اس کے بعد وہ اناؤنس کریں گے کہ کس دن قومی اسمبلی میں جانا ہے، استعفے دینے ہیں یا بات چیت کے لیے جانا ہے، معاملات طے کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو ناظرین کرام ہوگا یہ جو پہلے تو امپورٹڈ حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو بگوڑے تھے 22-23 MNAs، ان میں جس نے سب سے زیادہ رول ادا کیا راجہ ریاض، اس کو اپوزیشن لیڈر بنا کر بٹھا دیا گیا کہ معاملات چلاتے رہیں اسمبلی کے۔ تو اب یہ ہوگا یہ کہ جب پاکستان تحریک انصاف دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے کا ارادہ کریں گے الیکشن ریفارمز کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے، کیونکہ پہلے نگران سیٹ اپ بننا ہے پھر یہ الیکشن ہوں گے، تو اس کے حوالے سے معاملات طے کرنے کے لیے پھر اگر چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs حضرات دوبارہ قومی اسمبلی میں، تو پھر راجہ ریاض کی جگہ نیا اپوزیشن لیڈر مقرر ہوگا، جس کے ساتھ مل کر شہباز شریف صاحب معاملات طے کریں گے ساری الیکشن کے حوالے سے، دیگر جو بھی نگران سیٹ اپ ہے سب معاملات میں اپوزیشن لیڈر جو نئے بنیں گے ان کے ساتھ معاملات طے ہوں گے، تب جا کے پھر نگران سیٹ اپ بنے گا، اس کے بعد الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی۔ ناظرین کرام ویسے تو اگست میں یہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، جس کے بعد 3 ماہ کے اندر اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ بنتی تھی اکتوبر، لیکن اب تمام فریقین کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کی ڈوبتی معیشت اور پاکستان کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف جنرل الیکشن ہے۔ جب تک کوئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر یا سادہ اکثریت سے کامیاب ہو کر اپنی اکیلے حکومت نہیں بناتا، مضبوط حکومت نہیں بناتا، تب تک کوئی بھی کسی جگہ سے بھی کوئی امداد کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو ناظرین کا اب احساس ہو گیا سب کو، تو امید یہی کی جا رہی ہے، خان صاحب کے بیان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن جلد ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ تھے معاملات آج تک کے لیے، دوبارہ نئی خبروں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے نیک ناموں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔